بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بہت کثرت سے زائدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا تھا۔ وہاں جا کر کہتا، تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں اجازت نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ کاش مجھے خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہو گئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا کہ جنازے مجھے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین کرتی ہیں۔ ہارون رشید کا یہ بیٹا باپ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا اور سر پر ایک پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے، اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر خلیفہ اس کو تنبیہ کر دیتے تو شاید یہ اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس بیٹے نے باپ کو تو جواب نہیں دیا، لیکن وہاں ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ اس ذات کے واسطے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا، جا اپنی جگہ واپس چلا جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، ابا جان، آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں، اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور اپنے ساتھ صرف ایک قرآن شریف لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک قیمتی انگوٹھی دی کہ اس کو فروخت کر کے مصیبت کے وقت کام میں لاؤ۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ شہر پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ وہ ہفتے میں صرف ایک دن ہفتے کے روز مزدوری کرتا اور 8 دن تک اس مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر ہفتے کو مزدوری کرنے چلا جاتا۔ 1 درہم اور 1 دانک یعنی درہم کا 6واں حصہ مزدوری کر لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ امیر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنوانے کے لیے مجھے کسی معمار کی ضرورت تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ شخص تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا، کیوں نہیں کروں گا، مزدوری کرنے کے لیے ہی تو پیدا ہوا ہوں، بتائیے کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا، گارے مٹی کا کام ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے بعد میں نے دیکھا تو اس آدمی نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا تھا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور دانک لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی صورت کا لڑکا مزدوری کرتا ہے، کیا کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے کے روز مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر محبت ہوئی۔ میں نے 8 دن تک تعمیر بند کر دی اور ہفتے کے دن دوبارہ اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح قرآن پڑھتا ہوا مجھے ملا۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا، مزدوری کرو گے؟ اس نے وہی شرطیں دوبارہ بیان کی۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی۔ پھر وہ میرے ساتھ آ کر کام پر لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کے دن اس نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا تھا۔ اس طرح میں نے چپ کر کے اس کے کام کو دیکھا اور میں حیران رہ گیا کہ وہ گارا مکس کر کے دیوار پر ڈالتا اور اینٹیں خود بخود جڑتی چلی جاتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ولی اللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد خود کرتے ہیں۔ پھر میں نے اسے 3 درہم دینے چاہے، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ وہ 1 درہم اور 1 دانک لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے پھر اس کا 1 ہفتہ انتظار کیا اور تیسرے ہفتے میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔
تو ایک شخص نے مجھے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے اس کو اجرت دے کر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل تک پہنچا دے۔ وہ مجھے اس جنگل میں لے کر پہنچا۔ وہ بے ہوش پڑا تھا، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے مجھے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے اپنا سر میری گود سے واپس نیچے رکھ لیا اور مجھے کہا، میرے دوستو، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑو۔ عمر تمام ہوتی جا رہی ہے اور نعمتیں سب ختم ہوتی جائیں گی۔ جب تو قبرستان میں جنازہ لے کر جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے لیے نیا کفن بناؤں؟ اس نے جواب دیا، نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا، کپڑا پرانا ہو یا نیا، بہرحال وہ سیدھا ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل جاتا ہے، اور یہ میری پگڑی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ سب خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دے دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی کی یہ میرے پاس امانت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کو موت آ جائے، یہ میرا کام ہر حال میں کر دینا۔ اس کے بعد اس لڑکے کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا تو شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکھن کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھڑ سوار تھے۔ اسی طرح 10 لشکر نکلے۔ 10ویں لشکر میں خود خلیفہ ہارون رشید شامل تھے۔ میں نے کہا، اے خلیفہ، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا سی میری بات سن لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر ہارون رشید نے پہچان لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اندر لے جاؤ اور جب میں واپسی پر بلاؤں تو دربار میں پیش کر دینا۔ جب ہارون رشید واپس آئے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا لاؤ، اگرچہ یہ میرا غم تازہ ہی کر دے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، خلیفہ نے بلایا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ بہت گہرا ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت خلیفہ بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھے کہا، میرے قریب آ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، کیا تم میرے بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی، میں جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، مٹی کا کام کرتا تھا۔ کہنے لگے، کیا تم نے بھی مزدوری کروائی؟ میں نے کہا، جی حضور۔ پھر کہا کہ تم کو اس بات کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی؟ خلیفہ، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا بالکل علم نہ تھا۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کیا تم نے اسے اپنے ہاتھ سے غسل دیا؟ میں کہنے لگا، جی ہاں۔ تو میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور آنکھ آنسو بہا رہی ہے، جس کا مکان دور ہے لیکن غم میرے قریب ہے۔ ہر انسان کو موت آنی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو چاند کی ٹہنی پر تھا۔ آج وہ قبر میں پہنچ گیا اور چاند کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ ہارون رشید نے بصرہ کی قبر پہ جانے کا ارادہ۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہیں لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں اس کو جلدی اچک لیا۔
تو میرے لیے ٹھنڈک اور میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو چاہے جنگل کا۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک اعلیٰ ذات کے لیے ہیں جس کے یہ کرشمے ہیں۔ اس کے بعد جو رات آئی، ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا، ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر بصری، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری وصیت پوری کی۔ پھر میں نے پوچھا، پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا، میں صحیح مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ ان کے پہلو رات کے خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں۔ تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی آدمی کے دل پر خیال آیا، اور نہ ان کو کوئی مقرر فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی اور رسول جانتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں، جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو دنیا سے اس طرح نکل جائے جیسے میں نکل کر آیا، ایسا ہی اعزاز و اکرام اس کے لیے ہے جو میرے لیے ہے۔ کسی نے ہارون رشید سے اس کے لڑکے کے متعلق سوال کیا تو خلیفہ ہارون رشید نے بتایا کہ میرے خلیفہ بننے سے پہلے اس لڑکے نے بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا، علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ چلا گیا تھا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ میں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو ایک انگوٹھی دے دو جو بہت زیادہ قیمتی تھی، مگر وہ اس کو کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ معزز دوستو، ویسے یہ واقعہ تو سبق ہی سبق اور عبرت کا نشان ہے، مگر اس واقعے سے چند سبق آموز باتیں جو ناچیز کے ذہن میں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ شہزادے کو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات سے نوازا تھا۔ یہ اللہ پاک کا انعام تھا کہ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے سے کہا کہ خدا کے حکم سے میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا، تو وہ آ کر بیٹھ گیا۔ یہ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھا۔ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو خیر آباد کہہ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ پرندہ بھی اس کا تابع تھا۔ ایک دفعہ یہ لڑکا دربار شاہی میں داخل ہوا اور اس نے عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا، تو تمام حاضرین نے نظر حقارت سے دیکھا۔ تو بادشاہ نے کہا، یہ لباس پہن کر تم میری جگ ہنسائی اور تذلیل کر رہے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے میرے پاس ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ تو اس نے حیران کن جواب دیا کہ لوگ منہ تکتے رہ گئے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کی طرف تو ایک پرندہ بھی توجہ نہیں کرتا۔ سچ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ انسان وہ ہے جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں پھنس کر آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہیے اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا والے اچھا کہتے ہیں یا برا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی بادشاہت کو لات مار کر باطنی حکومت اختیار فرمائی اور محنت مزدوری کرنے کو، گزر بسر کرنے کو ترجیح دی۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنی اس زندگی پر توجہ مت دیں اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کریں جو دائمی اور ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔